رزق میں اضافہ صرف محنت سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت سے بڑھتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناسمجھ لوگوں کو بھی وسیع رزق سے نوازتے ہیں اور کبھی کبھی سمجھدار لوگ بھی دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے خوب نوازتا ہے۔ جب رزق کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں تو تقسیم بھی اللہ ہی کی ہے۔ جو رزق انسان کے مقدر میں ہے اسے ہر صورت مل کر رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان بنیادی 8 اصولوں پر بات کی جائے گی جن سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ گھر میں برکت بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تب بھی رزق اسے اسی طرح پا لے گا جس طرح موت پا لیتی ہے۔ گویا ہمیں ہمارے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا۔ تو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے ان اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رزق میں اضافے کے یہ 8 اصول سمجھ لیجئے کہ رزق کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اگر ان پر بھروسے اور یقین کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ رزق میں اضافے کا پہلا اصول ہے، رزق میں اضافے اور برکت کے لیے استغفار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ اس کا روزی سے کیا تعلق؟ یہ وہ عمل ہے جس سے روزی کے دروازے اللہ کھولتا ہے۔ جو چاہتا ہے اسے دنیا کی نعمتیں ملے اسے سب سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی اور قوم ان کی دعوت حق کو جھٹلاتی رہی اور حضرت نوح کو ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہ رہی، تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ رپورٹ پیش کی کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور تمہارے بیٹوں کو بڑھا دے گا، وہ تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے اتنے فائدے بتائے جن میں بارش کا برسنا رزق کے لیے بنیادی اصول ہے۔ پھر اللہ مال اور دولت میں اضافہ دے گا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ آپ نے جواب دیا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بہت تنگ دستی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ استغفار کرو۔ اسی دوران ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے اسے بھی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ یا حضرت، 4 لوگ 4 الگ الگ مسئلے لے کر آئے لیکن حل آپ نے ایک ہی بتایا، یہ کیسے؟ آپ نے سورۃ نوح کی یہ آیت سنائی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اسے تمام نعمتوں سے نوازے گا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے استغفار کیا اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دے گا، ہر مشکل سے باہر نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن استغفار کیسے کریں؟ کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا؟ ہمیں استغفار کے معنی اور مفہوم سمجھنا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی زبانیں استغفار کرتے نہیں تھکتی، لیکن ان لوگوں کے اعمال اور معاملات سے کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ دن رات استغفار کرتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ روزمرہ کے معاملات میں بھی استغفار اور توبہ نظر آنی چاہیے، جس کے لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 4 شرائط بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، غلطی یا گناہ پر نادم ہوں۔ نمبر 3، آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ نمبر 4، حقوق العباد میں بندوں کی طرف ان کا معاملہ پورا کرے، یعنی اگر کسی سے کوئی لینا یا دینا ہے تو وہ پورا کرے۔ رزق میں اضافے کے لیے دوسرا اصول اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جو بھی زندگی میں مسائل اور پریشانیاں آئیں ان کے حل کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ کسی پریشانی میں غیر اللہ کی طرف نہ رخ کریں اور نہ ہی کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ ضرور سنتا ہے۔ رزق کے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں، یہ اختیار اس نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اگر کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے تو یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ رازق ہے،
اس نے رزق کی تقسیم کا کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ ہی سے مانگتے رہیں کہ وہی دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پوری پختگی کے ساتھ سوال کرے۔ جب بندہ توکل اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ پھر جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر بھروسہ کرے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ توکل کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے۔ جتنا کسی کا ایمان ہوگا اسی قدر مضبوط اس کا توکل ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت بہت تھی، میں اور میری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر توکل کرو اور گھر جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ میں نے گھر جا کر ابھی چند تسبیحات ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ 400 بکریاں بھی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آئیں؟ کہنے لگا، ابا جان، کافروں نے باندھ کر مجھے گھر میں قید کیا ہوا تھا، میں پریشان تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے ہاتھ ہلایا تو بندھی رسیاں کھل گئیں۔ باہر نکلا تو نگران نیند کی مدہوشی میں تھے۔ میں دروازہ کھول کر باہر آنے لگا تو یہ 400 بکریاں بھی میرے ساتھ دوڑنے لگیں جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹے کو لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اور ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھا رب کریم کا فضل، تمہارا بیٹا بھی آ گیا اور مال بھی آ گیا۔ یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کر خرچ کر۔ رزق میں اضافے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں، مسافروں، یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو تو وہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کا اجر ایک تو آخرت میں ملے گا جو 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو خرچ نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس کو جتنا چاہے گا بڑھا دے گا۔ ناظرین، عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف امیر اور صاحب ثروت خرچ کریں، بلکہ خرچ کرنے کا معاملہ تو یہ ہے اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا مگر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اگر انہیں کوئی کچھ دے دیتا تو اسے کسی دوسرے کی طرف لوٹا دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، اس سے بڑھ کر اور بہتر۔ اللہ اجر کتنا بڑھا کر دے گا اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ اپنے بندے کو رزق دے کر کہہ رہا ہے کہ تم غریب مسکین پر خرچ کرو گے تو اپنے رب کو قرض حسنہ دو گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں سوائے اس کے جو میں نے قرض دینا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کا ایک بہت قیمتی کھجوروں کا باغ تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اس کا پانی بھی میٹھا تھا اور وہ انہیں بہت پسند تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ آیت سنی ہے کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ میرا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میں آخرت کے بدلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، اور پھر کہا کہ میں سوچتا ہوں تم یہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر باغ انہیں دے دیا۔ مال میں اضافے کا چوتھا اصول صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لے لیا کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ رزق میں اضافے کا 5واں اصول یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی ناشکری سے بچیں، ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ صبح و شام کے اذکار بھی ہیں جو یہ سمجھ لیجئے کہ شارٹ کٹس ہیں۔ اگر کوئی تنگی یا مسئلہ درپیش ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، اور جس کو یہ خزانہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر بہت غربت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھو۔ عرش بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، بہت غربت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ حضرت عرش بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور بتائے۔ ایک دفعہ وہ واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے لیے وظیفہ پوچھا تھا، لیکن اس وظیفے کی وجہ سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکتیں وہاں بھی پہنچ گئیں۔ ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کھل جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت اللہ کے رزق دینے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہے اور وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اگر ہر انسان اپنے خاندان کو دیکھے تو خاندان میں بہت سے کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان کی مدد کریں۔ ان کی مدد کرنے اور ان پر احسان کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ احسان صرف مال سے نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور اپنے وسیلے سے ان کے کام کروا دینا بھی احسان ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنا شروع کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں نصرت اور رزق کمزوروں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ صبح اور شام رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ جب رزق میں اضافے کے لیے استغفار کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے،
اس کے راستے میں خرچ کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور تمام مسنون دعائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جو کسی کے گمان میں بھی نہ ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔